السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا پہلا لیکچر آپ نے انشاءاللہ دیکھ لیا ہوگا اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ آپ نے اپنی کاپیز پر بھی لکھ لیا ہوگا۔ تو اسی سلسلے کی یہ اگلی کڑی ہے۔ اب اس ویڈیو میں آپ پیراگراف کی تشریح کس طرح کرتے ہیں وہ بات سمجھائی جا رہی ہے آپ کو، تو پلیز آپ اس کو بھی اپنی نیٹ کاپی پہ لکھ لیں۔ تو اس میں آپ کو جو سمجھانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جیسا کہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے پیراگراف لکھا ہے اور ہم حوالہ متن کی ہیڈنگ دیتے ہیں سبق کا نام اور مصنف کا نام۔ یہ دونوں چیزوں سے آپ کو اچھی طرح واقفیت ہے، پچھلی کلاسز میں بھی آپ یہ کر چکے ہیں، لیکن اس میں دو چیزیں آپ کے لیے نہیں ہوں گی، تو ان کو ہی سمجھانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو اس میں تیسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے صنف ادب۔ صنف ادب آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے، تو صنف ادب ہمیں پیراگراف کی تشریح کرتے ہوئے ایک ہیڈنگ دینی ہوتی ہے صنف ادب کی، جس میں ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو سبق ہے وہ اس کی نوعیت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آیا وہ سبق ڈرامہ ہے، افسانہ ہے یا کوئی خاکہ ہے، تو اس کی نوعیت ہمیں بتانی ہوتی ہے۔ اب چونکہ ہمارا پہلا سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مضمون ہے، اس لیے صنف ادب میں ہم لکھیں گے مضمون۔ اس کے بعد ہے ماخذ۔ ماخذ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اخذ کرنا یا کسی چیز کو کہاں سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا جو سبق ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت النبی، یہ وہاں سے لیا گیا ہے، مطلب وہاں سے اخذ کیا گیا ہے، اس لیے ہم یہاں پر ہیڈنگ دے رہے ہیں ماخذ کی۔ تو ماخذ میں آپ لکھیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسٹوڈنٹ، اس کے آگے کی ساری جو ہے وہ سیاق و سباق و تشریح وہ میں آپ کو پکچر کی صورت میں سینڈ کروں گی، تو برائے مہربانی آپ وقت کو ضائع کیے بغیر یہ سب اپنی نیٹ کاپی پہ لکھ لیں۔ اوکے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔